السلام علیکم۔ کلاس 11 کے بچے اپنی کتاب کھولیے اور ادبی سپارے حصہ نشر۔ یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آ چکی تھیں کہ اردو زبان کی پیدائش کب سے ہوئی۔ یوں تو دیکھا جائے تو 1208 عیسوی میں ہوئی، لیکن جو اصل اس کا جس میں یہ بہت زیادہ بڑھی چڑھی اور صاف ستھری ہوئی تو وہ دور ہے، پہلا دور 14ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 18ویں صدی عیسوی تک جاتا ہے۔ اس میں پہلا نام بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکا کہ پہلا نام شیخ علاء الدین گنج العلم، جن کی موت 1392 عیسوی میں ہوئی ہے، ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ اور دوسرا نام آتا ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا، جن کا وصال، جن کی موت 1422 میں ہوئی، اور یہ 18ویں صدی عیسوی تک چلا، جو 1732 تک چلا، اور اس میں مشہور کتابیں اور مشہور کارنامہ جو 18ویں صدی عیسوی کا ایک بڑا کارنامہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ قرآن شریف کا ہے، اسی زمانے میں لکھا گیا۔ اب آگے ہم آتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کن کن کالجوں نے نثر کے اندر اپنا رول ادا کیا، کن کن کالجوں کے ٹیچروں نے اپنا رول ادا کیا، تو اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی خدمات ہیں۔ ویسے تو متقدمین یعنی پہلے کا یہ دور 18ویں صدی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر سہولت کے خیال سے اسے آگے بڑھا کر ہم 19ویں صدی کے نصف تک لے جا سکتے ہیں۔ دراصل اسی وقت سے اردو نثر کی باقاعدہ ترقی شروع ہوئی۔ جب یہ اردو نثر کی ترقی ہوئی تو ترقی کا جو دور چلا، اس دور کے مصنفین کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروہ اہل کمال کا ہے، جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہے، جن میں جہاں ڈاکٹر جان گیل کرائٹس نے فارسی اور عربی زبان سے سلیس اردو میں ترجمے کی غرض سے دارالترجمہ قائم کیا تھا۔ ان میں سب سے پہلا نام میر امن دہلوی کا ہے۔ انہیں موجودہ نثر اردو کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ میر امن نے قصہ چار درویش کا ترجمہ 9 طرز مرصع کو سامنے رکھ کر صاف اور سلیس اردو میں کیا تھا، آسان اردو میں کیا تھا، اور اس کا نام باغ و بہار رکھا۔ میر امن کے اسلوب بیان کا کمال یہ ہے کہ 200 سال گزر چکنے پر بھی اس کی تازگی اور بہار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے ایسا لکھا، باغ بہار، یہ 4 درویش کا جو قصہ تھا، اس کا ترجمہ جو لکھا باغ بہار کی شکل میں، یہ اتنا آسان اور اتنا سہل اردو میں لکھا کہ آج بھی 200 سال گزر چکنے کے بعد بھی اس کی تازگی اسی بہار کی طرح آج بھی ملتی ہے، جس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دوسرا نام مرزا علی لطف کا ہے، جنہوں نے گلشن ہند کے نام سے اردو زبان کا پہلا تذکرہ لکھا۔ سید حیدر بخش حیدری نے قصہ حاتم طائی، طوطا کہانی اور گلزار دانش لکھی۔ یہ یہ 2-3 لوگ ہیں کہ جن کی کتابیں بہت آگے نکلیں اور ان کی
وہ کتاب نثر کے اندر تھی اور نثر میں کمال حاصل کی۔ انہی میں ایک نام آتا ہے میر شیر علی افسوس کا آتا ہے۔ افسوس نے آرائش محفل لکھی اور گلستان سعدی شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ترجمہ کیا۔ بہادر علی حسینی نے مثنوی میر حسن کا نثر میں ترجمہ کر کے اس کا نام نثر بے نظیر رکھا۔ اسی طرح اور اہل قلم حضرات نے فارسی اور عربی کی مشہور اور مقبول کتابوں کے ترجمے کیے۔ ان ادبی کاوشوں کی بدولت اردو زبان مچ گئی، سج گئی اور نکھر گئی، اور اس میں مختلف قسم کے خیالات ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ پہلا گروہ تھا جن میں سب سے پہلا نام میر امن کا ہے، دوسرا نام مرزا علی لطف کا ہے، اور تیسرا نام سر سید حیدری بخش حیدری کا ہے، اور چوتھا نام میر شیر علی افسوس کا ہے، اور پانچواں نام بہادر علی حسینی کا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو گروہ شروع ہوتا ہے، ان گروہ کو اہل قلم حضرات کہا جاتا ہے، جو فورٹ ولیم کالج سے متعلق نہ تھے۔ ایک گروہ وہ ہے جو فورٹ ولیم کالج سے کلکتہ سے لگے ہوئے تھے، ایک وہ ہے جو اس سے الگ تھے۔ تو پہلوں کی کتابیں آپ حضرات کے سامنے آئی، اور دوسرے گروہ کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے جو فورٹ ولیم کالج سے متعلق نہ تھے، الگ تھے۔ ان کے تصانیف میں مولوی اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان، یہ دوسرا گروہ ہے جو اہل قلم حضرات کا ہے۔ پہلا گروہ اہل کمال کا تھا اور دوسرا گروہ اہل قلم کا ہے۔ اہل کمال میں وہ حضرات آ گئے جنہوں نے اردو کو نکھارا، ماجھا، اور سب اپنی طریقے سے انہوں نے ناولیں اور کتابیں اور تراجم لکھے۔ اب اس کے بعد دوسرا گروہ اہل قلم حضرات کا آتا ہے جو کالج سے متعلق نہ تھے۔ ان کی تصانیف میں سب سے پہلا نام جن کا آتا ہے وہ مولوی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان، اور انشاءاللہ کی دوسرا نام انشاءاللہ خان کی دریائے لطافت، اور تیسرا نام فقیر اللہ گویا کی بوستان حکمت، اور چوتھا نام رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر کتاب سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہوئی، اور میر امن دہلوی کی کتاب باغ بہار کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ جس طریقے سے اہل کمال کی کتابوں میں میر امن دہلوی کا سب سے اونچا مقام ہے، اسی طریقے سے ان حضرات کی یہ کتابیں تقویت الایمان اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، دریائے لطافت انشاءاللہ خان کی، اور بوستان حکمت فقیر اللہ گویا کی، اور فسانہ عجائب علی بیگ کی قابل ذکر ہیں، جو اس کے مقابل میں لکھی گئیں اور بہت زیادہ مشہور و مقبول ہوئیں۔ اب تیسری چیز آتی ہے میر امن اور سرور کی نثر کا مقابلہ۔ میر امن سے پہلے کی نثر کے نمونے اس مجموعہ انتخاب میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس انتخاب میں شامل نہیں کیے گئے جن کتابوں کا ذکر ہوا۔ میر امن سے پہلے کے لوگوں کی کتابوں کو ان کتابوں میں شامل نہیں کیا گیا، ان رائٹروں میں شامل نہیں کیا گیا۔ خیر، اس مجموعہ انتخاب میں شامل نہیں کیا گیا اس لیے کہ ان کے پڑھنے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔
انہوں نے اور ٹھوس لکھا، اور ان کی زبان اکثریت کر کے وہاں سے ملتی جلتی تھی، دکنی ملتی جلتی تھی، اس لیے اس کو پڑھنے میں، یا فارسی میں رہتی تھی اس لیے پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی۔ اس دشواری ہونے کی وجہ سے ان کے نمونے ڈاکٹر محی الدین زور کی کتاب ادبی شہپارے میں ملیں گے۔ باغ و بہار اور فسانۂ عجائب اپنے اپنے مخصوص رنگ میں نمائندہ تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی دونوں کے اقتباسات اس مجموعے میں شامل کیے گئے۔ باغ و بہار اور فسانۂ عجائب، ان دونوں کتاب کو اس میں شامل کیا گیا۔ میر امن کا تعلق دہلی اور سرور کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ اردو زبان و ادب کے معاملے میں دلی اور لکھنؤ والوں میں ہمیشہ سے چشمک چلی آتی ہے۔ ان دونوں کتابوں کے طرز میں وہی فرق ہے جو بالعلوم شعراء و ادب کے ان دو مختلف دبستانوں میں پایا جاتا ہے، ان دونوں جگہوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک طرف سادگی، سلاست، بے تکلفی، روانی اور تسلسل ہے، تو دوسری طرف آورد تکلف اور مسجع اور مقفع عبارات کے میناکاری ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرا ہی طرز تحریر اس زمانے میں مقبول اور پسندیدہ تھا، لیکن زمانے کا فیصلہ میر امن کی نشر کے حسن میں ہوا اور اسی کو ترقی ہوئی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ میر امن کی یہ کتاب چہار درویش، جس کا ترجمہ اردو زبان کے سلیس اس میں لکھا گیا، اور باغ و بہار اس کا نام پڑا، اس کو اس زمانے کے لوگوں نے زیادہ پسند کیا اور اسی کو ترقی ہوئی۔ بس اب آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ السلام علیکم۔